کوئی قصہ سنا رہے تھے آپ. ہاں جی, تو کیا ہوا کہ میں اوپر والی جگہ سے دیکھ رہا تھا, شیشہ لگا ہوا, میں نیچے دیکھ رہا تھا, تیسری منزل جب دیکھ رہا تو مجھے یہی لگ رہا تھا کہ ان کی 3 بیٹیاں ہیں اور وہ تھوڑے سے ادھیڑ عمر جو ہے وہ شخص تھے وہاں پر, جو کہ ایک ان کے پاس الیکٹرک ویل چیئر تھی. اب حلیمہ ایک 10 قدم کا راستہ انہوں نے کم سے کم 10 منٹ میں طے کیا. 10 منٹ میں طے کرنا کہنے میں بہت آسان ہے, وہ خود ویل چیئر پہ تھے یا کوئی بچہ ان کا؟ وہ ویل چیئر ایسے اسٹینڈنگ والی ویل چیئر تھی جو اسٹینڈ میں, اب ویل چیئر نہیں تھی, ویل چیئر نہیں تھی, اس کو ویل چیئر نہیں کہتے, فریم نہیں کہتے, اسے کیا کہتے ہیں ماما, کیا یوز کرتی ہیں؟ بس وہی تھا, ٹھیک ہے, وہی وہ جو اسٹینڈنگ فریم تھی وہ یوز کی, وہ یوز کر رہے تھے اور وہ اتنا آہستہ چل رہے تھے نا. اور پھر میں نے اپنے پیروں کو دیکھا اور میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے, مطلب خدا نہ خواستہ کوئی بیماری لگ جاتی ہے آپ کو, سو آپ بے بس ہو جاتے ہیں. اور وہ تینوں بیٹیاں ان کو کافی تک لے کر, جو کافی شاپ تھی وہاں تک لے کر ہیں, اس کو واکر کہتے ہیں. جی, واکر کہتے ہیں اس کو. اچھا, یہ اسی لیے ہمارے مذہب میں کہا گیا ہے کہ آپ ہمیشہ اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھیں, کیونکہ اگر آپ اپنے سے اوپر دیکھتے رہیں گے تو پھر اس کی کوئی لمٹ ہے ہی نہیں. وہ ایسے بھی لوگ دنیا میں موجود ہیں جو سونے کی گاڑیاں آرڈر پہ بنوا رہے ہیں, وہ پوری کی پوری گاڑی سونے کی بنی ہوئی ہے, تو پھر وہ لمٹ آپ کبھی پہنچ ہی نہیں سکیں گے اور اس کی وجہ سے آپ ہمیشہ دکھی رہیں گے. تو جتنا آپ اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھتے ہیں, جتنا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی بلیسڈ فیملی میں پیدا کیا ہے, بلیسڈ جگہ پہ پیدا کیا ہے, بلیسڈ گھر میں پیدا کیا ہے, بلیسڈ سبلنگز دیے ہیں, پیرنٹس دیے ہیں, اتنا ہی آپ شکر گزاری کی کیفیت میں جاتے رہتے ہیں. تو ہمیشہ کوشش کریں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں جو آپ سے نیچے کے ہوں, کیونکہ اس سے آپ کے اندر گریٹیٹیوڈ بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے. ہم اپنے گیسٹ کی طرف چلتے ہیں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے, ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ڈیلی واک آف لائف سے ہی ہمارے گیسٹ ہوں, لیکن اس کو ہم ریلیٹ کریں رمضان سے, تاکہ سب لوگ جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. آج ہم بات کریں گے ان چیزوں کے حوالے سے, ان فوڈز کے حوالے سے جو ہمیں گیسٹرک کی پرابلمز میں جو ہے وہ مبتلا کر دیتے ہیں. اور بہت سارے لوگ جن کو بہت بیماریاں ہوتی ہیں جو پوری زندگی کے ساتھ چلتی ہیں, جیسے کہ شوگر ہے یا ہائپر ٹینشن ہے, وہ بھی obviously روزے رکھتے ہیں. تو ان کو کون کون سی چیزیں جو ہے وہ اپنی ڈائٹ میں شامل کرتے ہیں. رمضان وجہ سے ایسیڈیٹی بہت زیادہ ہو جاتی ہے, پرابلمز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں, اور بہت سارے لوگوں کو ہو جاتے ہیں. ایسے لوگوں کو جو بالکل نارمل ہوتے ہیں پورا سال, ان کو بھی گیسٹرک پرابلمز ہونا شروع ہو جاتی ہیں, کیونکہ ہم شاید بہت زیادہ ڈائٹ ایسی کنزیوم کرتے ہیں جن کے اندر فرائیڈ آئٹمز ہوتے ہیں اور یہ ساری چیزیں. اس کے حوالے سے بات کریں گے. آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے, شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں اس وقت اپنی خدمات جو ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں, چیف آف سرجری ہیں وہاں پہ, اور گیسٹرک ان کا جو ہے وہ خاص طور پہ شعبہ ہے, ڈومین ہے, اور اس کے حوالے سے پہلے بھی ہم ان سے بات کر چکے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد شعیب خان. السلام علیکم, ویری گڈ مارننگ ٹو یو. کیا حال چال ہیں آپ کے, کیسے سر؟ رمضان مبارک. اب گڈ آفٹرنون. آئی تھنک میرا گڈ مارننگ جب تک گڈ مارننگ واپس آ جاتا ہے تب تک رہے گا. ڈاکٹر صاحب کیسا چل رہا ہے آپ کا رمضان؟ جی بہت اچھا جا رہا ہے. چلیں الحمدللہ. جب ڈاکٹر صاحب آئے تو ہاں ہاسپٹل سے ہی آ رہے تھے. کیوں اداس لگ رہے ہیں, کیا بس کام جب کر رہے ہیں اور سحری کے بعد سوئے نا, تو ڈاکٹر صاحب رمضان کے بغیر کام نہیں کرتے آپ؟ رمضان میں صرف کام کرتے ہیں؟ ذرا صبح جلدی اٹھنا پڑتا ہے. کتنا جلدی ڈاکٹر صاحب؟ تقریباً 4:30 بجے. اس کے بعد آپ سوتے نہیں ہیں؟ نہیں, پھر نہیں. اور کتنے بجے آپ آفس جاتے ہیں؟ صبح 7:30 بجے. ڈاکٹر صاحب میری ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے. اور پھر ڈاکٹر صاحب واپسی کب ہوتی ہے؟ شام 6-6:30 بجے. اوف اللہ. ڈاکٹر صاحب آپ کو تو صحیح ہسپتال والے آپ کا استعمال کر رہے ہیں. بس آپ تو مجھے لگتا ہے بڑے مشہور و مقبول و معروف. کوئی آنے کا ٹائم تو ہوتا ہے, ہاسپٹل جانے کا ٹائم نہیں, جانے کا نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب آپ سے سب سے پہلا سوال کریں گے ہم, جو شکر گزاری ہے, تاکہ آپ کو اس پہ پوائنٹ لیں. آپ تو زیادہ کرتے ہوں گے, بیمار لوگ کو دیکھتے ہوں گے, اور آپ کہتے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک تو صحت مند رکھا, اوپر سے وسیلہ بنایا کہ میں ان کو صحت یاب کر سکتا ہوں, جو خدا تعالیٰ کی صفت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسیلہ بنایا. کیسے دیکھتے ہیں شکر گزاری کو آپ؟ جیسے آپ نے کہا کہ میرے اس شعبے میں تو روز ایسے لوگ ہم دیکھتے ہیں جو بیچارے ینگ ہوتے ہیں, اور ان کو کوئی اچانک سے کسی کو کینسر ڈائگنوز ہو چکا ہوتا ہے, کسی کو کوئی ایسی بیماری ڈائگنوز ہو چکی ہوتی ہے جس کو وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوتا, اور اس کے باوجود ان کی فیملی اور پیشنٹ جو ہے جتنے, یعنی میں نے دیکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اچھے طریقے سے وقت گزارتے ہیں. تو ان کو دیکھ کے تو ہوتا ہے کہ صحت جو ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے, اور اس کے لیے کم از کم اللہ کا شکر ہر دفعہ ادا کرنا چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں.